بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج میں ایک چھوٹی سی آیت جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فوراً انسان کی مدد فرماتے ہیں، اس کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ جو کوئی بھی مشکل میں ہوتا ہے، جو کوئی بھی پریشانی میں ہوتا ہے، اللہ پاک کیسے اس آیت مبارکہ کے پڑھنے کے ساتھ ہی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک شخص رہتے تھے، ابھی حال ہی میں وہ بیرون ملک دعوت و تبلیغ میں سال کا سفر لگا کر ہی آئے تھے، اور جب وہ میرے پاس بیٹھے تو مجھے وہ بتانے لگے کہ ایک بار میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں دین سے کافی دور تھا، دین کے نزدیک کیسے آیا وہ بتانے لگے کہ ایک بار کسی اللہ والے کی مجلس میں اس طریقے سے بیٹھا کہ دعوت و تبلیغ والے بار بار میرے دروازے پہ آتے، اور جب بھی آتے میں اپنے بیٹے سے کہتے کہ جا کر ان سے کہہ دو کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں چلا گیا ان کے ساتھ، جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا، وہاں تعلیم ہو رہی تھی، گشت کے بعد تعلیم ہوتی ہے، ظہر کی نماز کے بعد تعلیم ہو رہی تھی۔ وہاں ایک جماعت جو کسی دوسرے 4 مہینے کی جماعت آئی تھی، ان کے امیر صاحب بیان کرنے لگے اور اللہ والوں کی کارگزاریاں سنانے لگے کہ اللہ پاک کیسے دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ جب وہ مختلف دعائیں قبول کرنے کے واقعات سنانے لگے، میں ان کے پاس بیٹھا، میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا کہ آج کل کہاں ایسی دعائیں قبول ہوتی ہے بزرگوں، آپ کیوں ایسی باتیں بتا رہے ہو، تاکہ نوجوان نسل کو آپ خراب کر رہے ہو، آج کل کہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا دیکھو بیٹا، یاد رکھنا میری بات کو کہ جب کبھی بھی مشکل میں پڑ جاؤ تو فوراً ذکر کرنا، پھر دیکھنا اللہ پاک کیسے مدد فرماتے ہیں۔ میں اس وقت مذاق اڑا کر چلا گیا، اور بعد میں کچھ یوں ہوا کہ سن 2011 میں جون کے مہینے میں، ان دنوں راولپنڈی میں بہت شدید گرمی پڑ رہی تھی، بہت سخت گرمی ہو رہی تھی۔ گھر کے بچوں نے کہا کہ ابو جان نیلم ویلی چلتے ہیں، کشمیر، وہاں میں پہلے بھی ہو کر کے آیا تھا، دوبارہ راتوں رات پروگرام بنایا۔ میرے پاس تب ایک بڑی گاڑی تھی، میں نے گاڑی نکالنے کی تیاری کی اور ہم فیملی کے ساتھ نیلم ویلی کی طرف چل پڑے۔ جب نیلم ویلی اٹھ مکان کے پاس پہنچے تو وہاں پر شدید بارشیں ہو رہی تھی، اور جگہ جگہ لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی تھی، کافی مٹی اور کیچڑ سڑک پر پڑا ہوا تھا، سڑک مکمل طور پر بند تھی، سڑک کا نام و نشان ختم ہو چکا تھا۔ یہ ایسی جگہ تھی یہاں سے کوئی راستہ نہیں تھا، آگے جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجبوراً میں نے گاڑی کو ایک جگہ پر روک دیا، نیچے اتار لیا اور جائزہ لینے لگا کہ کس طرح یہاں سے گاڑی آگے گزار دی جائے۔ جب کوئی ترکیب نہ سوچی، کافی دیر کھڑا رہا، میں گاڑی پہ چڑھ کر گاڑی کو میں نے سٹارٹ کیا، جیسے ہی میں نے گاڑی کو آگے لے جانے کی کوشش کی، اب وہ ایسی جگہ پہ پھنس گئی کہ جہاں سے مٹی میں پھنس گئی تھی، جہاں سے چاروں ٹائر اس کے گھومنا شروع ہوئے اور اس سے جو کیچڑ اٹھتا وہ سارا کا سارا گاڑی پہ پڑنا شروع ہو گیا۔ جب میں نے اتر کر نیچے دیکھا تو گاڑی ایک چٹان پر کھڑی تھی، گاڑی کے چاروں پہیے بہت ہی بری طرح سے کیچڑ میں پھنس چکے تھے، اور پھر صرف گاڑی کا جو اوپری حصہ ہے وہ کیچڑ کے اوپر تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جتنی کوشش کرنی تھی میں کر لی، آخر میں تھک ہار چکا تھا اور بری طریقے سے ناکام ہو گیا، کیونکہ ہماری گاڑی ایک ایسی مقام پر آ کر رک گئی تھی کہ گاڑی کا نام و نشان ہی نہیں تھا، یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا تھا کہ گاڑی یہاں سے آگے جائے گی۔ تو میں نے کافی آوازیں لگائی تاکہ کوئی مدد کو آئے، ہو سکتا ہے کوئی مدد کو آ جائے، لیکن وہاں دور دور تک انسان کا نام و نشان ہی نہیں تھا، نہ بندہ تھا اور نہ بندے کی ذات۔ اوپر سے شام سر پہ آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ایسے مرحلے میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو پہاڑ سے مٹی کے بڑے بڑے حصے ٹوٹ کر آ جاتے اور روڈ پر گر جاتے۔ میں نے کافی آوازیں لگائی، جب مدد کو کوئی بھی نہ پہنچا، ہر طرف سے میں مایوس ہو چکا تھا، تو مجھے اس وقت ان بزرگ کی بات یاد آئی جو انہوں نے مجھے اس محفل میں کہی تھی۔ آپ یقین کریں، میں نے اپنے آنکھوں کے ساتھ وہ معجزہ دیکھا۔ جب ذکر شروع کر دیا، میں نے کہا یا میرے مولا، یا میرے اللہ، اب میں پوری دنیا سے کٹ چکا ہوں، یہاں اس جگہ پر یہاں میرا تیرے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں،
تو میری مدد فرما۔ جب اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے جس چٹان میں میری گاڑی پھنس چکی تھی، اللہ کے حکم سے وہ ایک دم سے آواز آئی اور وہ پھٹی۔ مٹی نے خود راستہ بنا لیا، چاروں ٹائر زمین پر لگے، میں گاڑی پہ بیٹھا، وہاں سے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ آپ یقین مانیں کہ گاڑی اس طرح سے چل رہی تھی کہ جیسے پکے روڈ پر بھی نہیں چلتی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد محض یہ ہے کہ جب انسان پریشانی میں، مشکلات میں پھنس جاتا ہے، اس پر پریشانیاں آتی ہیں، چاروں طرف سے جب کوئی راہ نظر نہیں آتی، یعنی چاروں طرف سے انسان جب مایوس ہو جاتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، ایسے مرحلے میں آپ کو کوئی اس مشکل سے نہیں نکال سکتا۔ آپ اس واقعے کو جہاں تک ہو سکے آپ شیئر کریں، آپ اپنے عزیز و اقارب دوست و احباب سے شیئر کریں کہ کیسے اس مبارک کلمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، کیسے نازل ہوئی مدد۔ ایسے موقع پر پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے یہ میرا بندہ گناہوں سے گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، جس کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں مانگی ہے، اللہ سے دعائیں مانگی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی امت محمدی میں سے بنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو ایک بنی اسرائیل کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی نافرمان تھا۔ اب وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا، اور جب اس کو موت آ گئی ویرانے میں، شہر کے دروازے کے قریب۔ اب ہوا کیا تھا، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ شہر والوں نے اسے شہر سے نکال دیا تھا کہ تم بہت زیادہ گناہ گار ہو، تمہاری وجہ سے کہیں ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اسی لیے اسے شہر سے دھکے مار کے نکال دیا تھا۔ اب وہ اس ویرانے میں تھا۔ ویرانے میں نہ اسے کھانے پینے کا نہ کوئی ہمدم، نہ کوئی سہارا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سرد موسم تھا اور سخت ٹھنڈی تھی، اور پھر ایسے مرحلے میں وہ بیمار ہو گیا۔ اب اسے دوا دینے والا بھی کوئی نہیں، تو ایسے میں اسے اپنے اکیلے پن کا احساس ہونے لگا کہ یہاں میرا کوئی نہیں۔ تو جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، چنانچہ اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، آپ وہاں جائیے، اس کو نہلائیے اور اس کے جنازے کی نماز پڑھیے، اور اعلان کر دیجئے جس کے گناہ بہت زیادہ ہو وہ اگر اس کے جنازے میں حاضر ہو جائے گا تو میں اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ جب بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو کہتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں سے فوراً باہر نکلنے لگے، سارے کے سارے وہاں پہنچے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کو آپ بلند کیجئے تاکہ میں بہترین ٹھکانہ عطا فرماؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا بنی اسرائیل میں۔ بہت لوگوں کا مجمع لگ گیا، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو لوگوں نے اس بندے کو پہچان لیا اور کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ تو وہ فاسق ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بھی اس بات پر بہت حیران اور تعجب ہونے لگے کہ ہاں یہ تو وہی باغی ہے، وہی نوجوان ہے جو گناہوں کے بغیر رہتا ہی نہیں تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا، صحیح کہہ رہے ہیں یہ لوگ اور یہ اس کے گواہ ہے، مگر جب اس بندے کو اس ویرانے کے اندر وفات آئی، اس نے اپنے دائیں دیکھا اور اپنے بائیں دیکھا، اس کو کوئی دوست نظر نہیں آیا، کوئی اپنا قریبی نظر ہی نہیں آیا، اس کو اکیلا تھا۔ اس نے اپنے نفس کو بہت باریک پایا،
اکیلا پایا، اپنے آپ کو ذلیل پایا، اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا پایا، تو پھر اس نے میری طرف، اوپر آسمان کی طرف دیکھتے یہ لفظ کہے کہ اللہ، اے میرے اللہ، آپ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، غریب، شہر سے نکلا ہوا ہوں، کوئی مجھے شہر میں رہنے ہی نہیں دیتا۔ اگر میں جان لیتا کہ آپ کا عذاب جو آپ مجھے دیں گے آپ کے ملک میں اضافہ کر دے گا، اگر آپ مجھے معاف فرما دیں گے، آپ کی شان میں کچھ کمی ہو جائے گی اس سے، اے اللہ میں آپ سے مغفرت کا سوال ہی نہیں کرتا، میرا درجہ اور میرا ٹھکانہ آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میں غفور ہوں اور رحیم ہوں، اللہ میری امید پر آپ ناکام نہ کر دے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں، اور وہ اتنا اپنے آپ کو پامال کر کے دعا مانگ رہا ہے، اس نے مجھ سے میرے ہی وسیلے سے دعا کی، میرے سامنے گڑ گڑایا۔ میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اس نے اس وقت ساری دنیا کے گناہگاروں کے بارے میں مجھ سے دعا کی ہوتی، میں اس کے انکسار کی وجہ سے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیسا بندہ تھا؟ اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے گناہگاروں کے بارے میں اگر وہ اس وقت مجھ سے دعا مانگتا، سوال کرتا، میں ساری دنیا کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یا موسیٰ، میں پردیسی بندے کی پناہ گاہ ہوں، اور میں اس کا دوست ہوں، اور میں اس کا رقیب ہوں، اور میں اس پر رحمت کرنے والا ہوں۔ ہمارا پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، یقیناً ہمیں مانگنا نہیں آتا، اگر ہم اچھی طریقے سے مانگے، صحیح طریقے سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔